فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب زندگی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انسان کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے ہر دن کی تحریر کی ہوئی کتاب اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جو انسان نے کیا ہے وہ اعمال صالح کی صورت میں تھا یا اعمال بد کی صورت میں تھا، زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ کتاب زندگی ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے کے اندر ہم نے ایک ایسا طائرہ، ایسی چیز لٹکا دی ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابہ، کل قیامت کا دن جب ہوگا ہم یہاں سے ہی اس کے لیے وہ کتاب نکال دیں گے، باہر لائیں گے، یلقاہ منشورا، جو اس کے سامنے ڈال دی جائے گی، نشر کر دی جائے گی، یہ ہے وہ تیری کتاب، اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے یہ تیری ہی کتاب کافی ہے، اسی سے تیرے لیے حساب لیا جائے گا۔ یعنی دنیا کی یہ زندگی جو انسان گزار رہا ہے، اس زندگی کے اندر ہر انسان ایک مصنف بن کر تصنیف کرنے والا، جس طرح مصنف رائٹر ایک کتاب تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے اور ہر صفحے کے اوپر وہ باتیں نوٹ کرتا ہے، اسی طرح ہر انسان کی ایک کتاب لکھی جا رہی ہے جو کتاب زندگی ہے۔ یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس بندے کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی، کسی دوسرے کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، غرض نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، ایسا دن ہوگا کہ ماں جیسا مقدس رشتہ، ماں جیسی عظیم ہستی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، باپ جیسا شفیق رشتہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، بھائی بھی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گے، بیٹے بھی بھاگ جائیں گے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی، سب بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے معزز رشتے، پیارے رشتے، وہ ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ایسا دن ہوگا، اس دن تیری کتاب تیرے سامنے کر دی جائے گی کہ یہ تیری وہ کتاب زندگی ہے، تجھے تھما دی جائے گی، اپنی کتاب کو پڑھ اور دیکھ دنیا میں جو تو کرتا رہا ہے سب کچھ تیری اس کتاب کے اندر تحریر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، انتہائی اہمیت کی عامل ہے کہ اسی دنیا کی زندگی کے حوالہ سے آخرت کی زندگی کے فیصلے ہوں گے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان نے اعمال صالح کیے ہیں، اللہ کی فرما برداری والے کام کیے ہیں، تو اسی بیس کے اوپر اسے جنت نصیب ہوگی، اور اگر اس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، گناہوں کی زندگی گزاری ہے، تو اسی دنیا کی بیس کے اوپر، اسی دنیا کے اعمال کی بیس کے اوپر، بنیاد کے اوپر اسے جہنم الاٹ کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ روز قیامت کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہوں گے کہ جیسی یہ دنیا کی زندگی ہے ویسے روز قیامت تیرے فیصلے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کے لیے جو تو کتاب مقرر کر رہا ہے، جو کتاب تیری اور میری لکھی جا رہی ہے، ہم سب اس کتاب کو تصنیف کر رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں۔ ہر زندگی، یوں سمجھ لیں زندگی کے ہر دن کا ایک صفحہ
تیرا اور میرا نوٹ ہو رہا ہے، وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، زندگی کی ہر بات کو لکھا جا رہا ہے، تحریر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے 2 فرشتے روزانہ تیرے کندھوں پہ بیٹھ کر دائیں بائیں تیری ہر بات کو یہ کرامن کاتبین نوٹ کرتے ہیں، تیری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھ لیتے ہیں، تیرے عمل سے بننے والا ہر عمل، تیرے کردار سے بننے والا ہر عمل اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور تیری اس کتاب زندگی کے اندر اس کو درج کر دیا جاتا ہے، جو کل قیامت کے دن رب کائنات فرماتے ہیں نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہم وہ کتاب تیرے سامنے کر دیں گے کہ یہ تیری کتاب زندگی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اگر کوئی بندہ 40 سال اپنی زندگی کے گزار چکا ہے، 40 سال شعور کی زندگی ہے، 40 اس نے زندگی کی بہاریں گزار لی ہیں، 14,600 صفحات کی اس کی کتاب زندگی مرتب ہو چکی ہے۔ ذرا اس سے بات کو بڑھا لیتے ہیں، 50 سال اگر زندگی کے اس نے گزارے ہیں تو 50 سال زندگی گزارنے والے بندے نے 18,250 صفحات کے اوپر اپنی ایک جسیم و ضخیم کتاب مرتب کر لی ہے۔ ہر دن کا ایک صفحہ نوٹ کیا جائے، ایک بندے نے 70 سال اگر، عموماً 70 سال آج کل ہماری اس سے بڑھ کر بہت کم لوگ جاتے ہیں، 70 سال اگر ایک بندے نے زندگی گزاری ہے تو 70 سال زندگی گزارنے والا بندہ 25,550 صفحات کے اوپر مشتمل اپنی ایک کتاب زندگی مرتب کر چکا ہے، جس کے ہر صفحے کے اوپر ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ جو اس نے عمل کیا ہے وہ اس کا درج ہے۔ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اس نے روزے کتنے رکھے ہیں، اس نے صدقات و خیرات کتنے کیے ہیں، اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کتنی کی ہے، اس نے قرآن کے الفاظ کتنے پڑھے ہیں، اس نے ذکر اذکار کتنا کیا ہے، اس نے گالم گلوچ کتنی کی ہے، اس نے نافرمانی و بغاوت کتنی کی ہے، اللہ کی سرکشی اور بغاوت میں کون کون سے جملے اس نے کہے ہیں، اور کون کون سا کردار اس کا تھا جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والا اس کا تھا، وہ تیرے ہر صفحے کے اوپر ہر دن کے اعتبار سے نوٹ ہو رہا ہے، اور تیری کتاب زندگی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے بڑے انصاف والے ہیں، یہ کرامن کاتبین کسی کی طرف داری نہیں کرتے، بلکہ اس کتاب زندگی کے اندر ہر بات کو محفوظ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، رب کائنات فرماتے ہیں بے شک تمہارے اوپر محافظت کرنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں، معزز ہیں، وہ ڈنڈی نہیں مارتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، کسی کی سائیڈ نہیں لیتے، جو کرتا ہے جیسا کرتا ہے ویسے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہاری ہر حرکت، تمہارے ہر معاملے سے آگاہ ہیں، اور اس کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب زندگی تیری اور میری مرتب ہو رہی ہے۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر، آج کی اس نشست کے اندر، آج کی اس پروگرام کے اندر پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو کتاب زندگی ہم مرتب کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی بہترین کتاب ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، کوئی مصنف رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے، اس کی کتاب مقبول ہوتی ہے، لوگوں میں پسند کی جاتی ہے، تو وہ وہی کتاب ہوتی ہے جس میں کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، جس کا جو ہے نا لیول اچھا ہوتا ہے، جس میں الفاظ اچھے ہوتے ہیں، عبارت اچھی ہوتی ہے، جس کے اندر باتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ کتاب مقبولیت حاصل کرتی ہے، اور اس کتاب کو مارکیٹ میں دھدکار دیا جاتا ہے، نامقبولیت کے جو ہے نا اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا جاتا ہے، جس کا عبارت اچھی نہ ہو، جس میں حسن نہ ہو، جس میں سنجیدگی نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، فضول قسم کی ہو، ایسی کتابیں کامیاب نہیں ہوا کرتی اور مقبولیت حاصل نہیں کرتی۔ جو ہماری کتاب ہم لکھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے، آئیے اس کتاب زندگی کے اندر 5 خصوصیات ہم پیدا کر لیں۔ اگر ہم وہ 5 خصوصیات اپنی اس کتاب کے اندر، جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں، 5 خصوصیات پیدا کریں گے تو وہ کتاب انتہائی خوبصورت بن جائے گی، دلکش بن جائے گی، دل نشیں بن جائے گی، کامیاب ہونے والی کتاب ہو جائے گی، ایسی کتاب کے روز قیامت انسان اس پہ فخر کر سکے، ایسی کتاب بن جائے گی۔ آئیے اپنی کتاب کو دیکھیں کہ ہماری کتاب کہیں ایسے تو نہیں جو نامقبولیت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے والی ہے، ہماری کتاب ایسی تو نہیں کہ جو لوگوں کے ہاں مقبولیت کی بجائے جو ہے نا نامقبولیت کی طرف چلی جائے، ہماری کتاب ایسی تو نہیں جو دھدکار دی جائے، ہماری کتاب ایسی تو نہیں جو ریجیکٹ کر دی جائے۔ آئیے
ایسی خصوصیات پیدا کریں اپنی کتاب کے اندر جو کتاب زندگی ہم مرتب کر رہے ہیں تاکہ وہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کتاب تصنیف کریں، کتاب لکھیں، اس وقت اچھا ماحول ہونا چاہیے۔ جو کتاب اچھے ماحول میں لکھی جاتی ہے وہ کتاب اپنے اندر ایک حسن رکھتی ہے۔ یعنی ایک مصنف جب کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، کوئی بات لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، اگر اسے ماحول اچھا ملے، اچھے ماحول میں وہ لکھتا ہے، اس کا ذہن فریش ہوتا ہے اور خوبصورت چیزیں اس کے ذہن کے اندر نقش ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ اپنی کتاب کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ کتاب اچھی بن جاتی ہے۔ اچھے ماحول میں جو کتاب لکھی جاتی ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم صرف مومن کو اپنا ساتھی بناؤ، لا تصاحب، نہ اپنا ساتھی بناؤ، اپنا ہم نشین بناؤ، الا مؤمنا، مگر مومن کو۔ یعنی اگر کوئی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی کتاب زندگی بہترین بنانا چاہتا ہے تو اس کے ارد گرد اس کے دوست احباب مومن ہونے چاہیے، ایمان والے ہونے چاہیے، ایمان کی دولت سے وہ لوگ سرفراز ہونے چاہیے۔ جب ایمان والے ہوں گے، ہر طرف ایمان والے لوگوں کا جمر گٹھا ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، ایسے ہوں گے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، تو پھر اس ایمان کی دولت کی خوشبوئیں بھی آئیں گی۔ اس ایمان کی دولت کی وجہ سے انسان اچھائی کے رستے کے اوپر چلے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھی، آس پاس اس کا ماحول صالح نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، تو پھر وہ برے رستے کی طرف چلا جائے گا۔ جیسا ماحول ہوگا، ماحول کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے 99 قتل کیے، پھر ایک بندے کے پاس گیا، اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہو، 99 افراد کا قاتل توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 افراد کا قاتل، پھر دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے میرا اللہ معاف کر دے۔ ایک اور بندے کے پاس گیا، نیک صالح بندہ تھا، علم والا تھا، فضل والا تھا، اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ 100 بندے قتل کر بیٹھا ہوں، خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، کیا معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گی، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن تجھے ماحول بدلنا ہوگا ذرا، اس علاقے کو چھوڑ دے، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، اس کی وجہ سے انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس علاقے کو چھوڑ دے، فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ بڑے اللہ کے نیک بندے، اچھے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اس مجلس میں چلا جا، وہاں پہ جا کر رہ، یقیناً اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب یہ بندہ وہاں سے نکلا، ان نیک لوگوں کی مجلس میں، نیک لوگوں کی بستی میں جانے کے لیے جا رہا ہے، رستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، نیک لوگوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا ساتھی مومن ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا ساتھی دوست ایمان والا ہے تو آپ کو ایمان کی طرف لے کر جائے گا، نمازی ہے نماز کی ترغیب دے گا، قرآن کا قاری ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھنے کی طرف رغبت دے گا، اگر دین کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے آپ کو بھی دین کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، بد کردار ہے، تو آپ کو بھی اسی رستے کے اوپر چلا دے گا، جیسا اس کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی جیسا اس کا طریقہ کار ہے، اسی طریقے کے اوپر آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا ساتھی جو ہے نا وہ مومن ہونا چاہیے، تمہارے دوست ایمان والے ہونے چاہیے، ماحول ایسا ہو تمہارا کہ جس کے اندر آپ کتاب زندگی مرتب کر رہے ہیں وہ بہترین سازگار ماحول ہو۔ جتنا اچھا ماحول ہوگا، سازگار ماحول ہوگا، اسی قدر انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کی کتاب زندگی بہترین مرتب ہوگی۔ پہلی خصوصیت اپنی کتاب کو بنانے کے لیے اپنی مجلس، اپنے دوست احباب ایسے شامل کریں، آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں ایمان کی خوشبوئیں ہوں، معطر لمحات ہوں۔ جب یہ ہوں گے انشاءاللہ آپ کا ماحول بہتر ہوگا تو آپ کی کتاب بھی بہتر مرتب ہوگی۔ اور یہ کتاب بہتر مرتب کرنے کے لیے انسان کو ہمہ وقت موت کا منظر سامنے رکھنا چاہیے، قبر کا منظر سامنے رکھنا چاہیے، میدان محشر کا منظر سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مناظر ہیں، میں نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر آج میں نے گندے ماحول کے اندر زندگی گزاری تو وہاں پہ بڑے سخت ہیں۔ جو انسان ان مناظر کو مد نظر رکھتا ہے اس کا ماحول خود بخود اچھا ہو جاتا ہے، بہترین ماحول کے اندر اس کا جو ہے نا پھر زندگی گزرتی ہے، اور اچھے ماحول کے اندر وہ اپنے جو ہے نا معاملات کو تحریر کرتا ہے، اپنی کتاب کو لکھتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کا ماحول اچھا ہونا چاہیے جس ماحول میں آپ کتاب مرتب کر رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی اور میری
کتاب زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ کتاب وہی مقبول ہوتی ہے جس کا عنوان ٹاپک اچھا ہوتا ہے. وہ کتاب اچھی معاشرے میں نہیں سمجھی جاتی، مارکیٹ میں اس کتاب کو رد کر دیا جاتا ہے جس کا ٹاپک موضوع اچھا نہ ہو. آپ کی کتاب کے موضوع اچھے ہونے چاہیے. بہترین موضوعات اپنی کتاب کے لیے منتخب کریں، یعنی اس میں آپ کا اللہ پر ایمان کا موضوع ہو، اللہ کی ذکر کا موضوع ہو، اللہ کے آگے سجدوں کا موضوع ہو، اللہ کے آگے قیام کا موضوع ہو، نمازوں کا موضوع ہو کہ یہ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ بندہ صدقے کر رہا ہے، یہ بندہ خیرات کر رہا ہے. کتنے پیارے موضوع ہیں. اتنے پیارے موضوع آپ کی اس کتاب کے اندر ہونے چاہیے. جتنے پیارے، جتنے خوبصورت، جتنے اچھے موضوعات آپ کی کتاب کے اندر ہوں گے اس قدر وہ کتاب مقبولیت حاصل کرے گی. کتاب زندگی میں بھی خوبصورت موضوع ہونے چاہیے. نماز کا موضوع، روزے کا موضوع، صدقات و خیرات کا موضوع، حج عمرے کا موضوع، ذکر الہی کا موضوع، تلاوت قرآن کا موضوع، احساس ہمدردی کا موضوع. یہ موضوعات آپ کی اس کتاب زندگی میں ہوں گے. جس قدر یہ موضوع خوبصورت ہوں گے، ہر صفحے کے اوپر ان کی مہک ہوگی، انشاءاللہ یہ کتاب روز قیامت کامیابی کے زینے طے کرے گی. اور جس کے اندر یہ موضوع نہیں ہوں گے وہ کتاب دھدکار دی جائے گی، ناکام ٹھہرا دی جائے گی. تیری اور میری کتاب زندگی کا تیسرا اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے تاکہ کتاب خوبصورت ہو، کتاب کی عبارت بہترین ہونی چاہیے. کتاب کی عبارت میں حسن ہونا چاہیے. جس کتاب کی عبارت کے اندر حسن ہوتا ہے، لکھنے والا مصنف، رائٹر جب اپنی کتاب کو لکھتا ہے تو اس کی عبارت خوبصورت ہو، دل نشین ہو، الفاظ اچھے ہوں اور سلیس الفاظ ہو، بہترین کلمات کے ساتھ وہ اپنی عبارت، اپنے جملے بناتا ہے اور اس کے ساتھ کتاب کو ترتیب دیتا ہے. خوبصورت جملوں والی کتاب برسوں یاد رکھی جاتی ہے، اور جس کتاب کے جملے بے ربط ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، وہ کتاب بھی مقبول نہیں ہوتی. آپ کی اور میری جو کتاب زندگی مرتب ہو رہی ہے اس کی عبارت بھی خوبصورت ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے. اس کے اندر بھی ایک حسن ہونا چاہیے. مطلب جو ہمارے موضوعات ہیں، موضوع تو ہم نے منتخب کر لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوبصورت موضوع ہیں. اب ان کے اندر حسن پیدا کریں. حسن کیسے آئے گا؟ موضوع تو آپ نے اچھے اچھے سلیکٹ کر لیے، عنوانات تو بہترین بنا لیے، عناوین کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ کیسے آئے گی؟ دیکھیں، مثال دے کر بات کو واضح کرنا چاہوں گا. جناب سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ ہے. جناب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی وہ تمام اشیاء، وہ چیزیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھیں، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ ایک جگہ بنا رکھی تھی. وہاں پہ وہ ساری چیزیں رکھ دیا کرتے تھے اور لوگ کہا کرتے تھے جناب خباب آپ سخی ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی مانگے، کسی کو ضرورت ہو تو آپ دے دیا کریں. جناب خباب کہتے ہیں کہ مانگنے والا جب آتا ہے اور جب وہ سوال کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک مسکینی ہوتی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر ایک یہ ہوتا ہے کہ میں کم تر ہوں، میں ہلکا ہوں، میں حقیر ہوں. حضرت خباب کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا. جس کو جو ضرورت ہے میں نے اپنے گھر کی وہ چیزیں اٹھا کے باہر رکھ دی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق چیز اٹھائے اور لے جائے. میں وہ اس مانگنے والے سائل کے چہرے کی اس پریشانی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہے وہ کتاب زندگی کا حسن. آئیے اپنی کتاب زندگی کے اندر حسن پیدا کریں. جتنا کتاب زندگی کے اندر حسن ہوگا اس قدر یہ کتاب روز قیامت کامیابی و کامرانی حاصل کرے گی. چوتھی چیز جو آپ کی اور میری کتاب میں، کتاب زندگی میں ہونی چاہیے وہ فضولیات سے اجتناب ہے. آج ایک مصنف کتاب تصنیف کرتا ہے، اگر اس میں فضول باتیں وہ لکھتا رہے، فضول چیزیں درج کرتا رہے تو لوگ اکتا جائیں گے، کہیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے، فضول ہے یہ چیز، لوگ اس کو پیچھے پھینک دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے. وہی کتاب کامیاب اور بہترین ہوتی ہے جو فضولیات سے پاک ہوتی ہے. آپ کی اور میری بھی ایک کتاب زندگی مرتب ہو رہی ہے. اس میں فضولیات کو نکال دیں، جو صحیح اور درست چیزیں ہیں صرف ان کو شامل کریں. ہر قسم کی گالی، چغلی، خرافات، بدعات، گلے شکوے، ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیں. یہ ساری فضول چیزیں ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس بندے کو چاہیے فل یقل خیرن، وہ خیر والی بات کہے، اول یصمت، یا خاموش رہے. یعنی کوئی فضول بات نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کی کتاب زندگی کو داغدار بنا دے، اس کی کتاب زندگی کا حسن برباد کر دے. فضول بات اپنی کتاب زندگی سے اکھاڑ کے باہر پھینک دے. چوتھی خصوصیت یہ ہے فضولیات سے اجتناب والی آپ کی کتاب ہونی چاہیے. پانچویں اور آخری بات وہ یہ ہے
کہ آپ جو کتاب اپنی لکھ رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں، اس کتاب کی پروف ریڈنگ کیا کریں۔ ایک مصنف جب کتاب لکھتا ہے وہ لکھنے والے کاتب کو دیتا ہے، کمپوزر کو دیتا ہے، اور وہ کمپوزر اس کو کمپوز کر کے مصنف کی طرف واپس لوٹاتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو مٹاتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس کو ایسے کر دیں، یہ غلطی ہے، اس کو ایسے کر دیں۔ آپ کی اور میری زندگی کے اندر بھی بڑی غلطیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا سو گئے ہیں تو تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے دن بھر کی کتاب کے اوپر نظر ڈالیں کہ صبح سے لے کر شام تک، رات کو سونے تک میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ ان غلطیوں کو آنسوؤں کے ریموور کے ساتھ اپنی کتاب زندگی سے مٹا دیں، اور جب آپ مٹائیں گے اس کی جگہ پہ درست چیز لکھیں گے، اس غلطی پہ بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ پروف ریڈنگ کیا کریں اپنی کتاب زندگی کی، سال ختم ہو جائے، سال کے بعد اپنی زندگی کی پروف ریڈنگ کریں، کتاب کی پروف ریڈنگ کریں، اور اس کے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ بھی خطا ہوئی تھی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں کر بیٹھا ہوں۔ اپنی اس کتاب زندگی سے اس غلطی، اس گناہ، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کو ریموور سے مٹا دیں، اور وہ ریموور ہے استغفار۔ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جب آپ کی کتاب ان 5 خصوصیات کی حامل ہوگی، کتاب لکھتے وقت آپ نے اچھے ماحول کو منتخب کیا ہوگا، اچھے عنوانات، عناوین کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہوگا، کتاب زندگی کی عبارت کو خوبصورت بنایا ہوگا، فضولیات سے اجتناب کیا ہوگا، اور جو کتاب آپ کی بنی ہے روزانہ ڈیلی بیس کے اوپر آپ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو مٹاتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن یہی کتاب کل قیامت کے دن جب آپ کے اور میرے ہاتھ میں تھپائی جائے گی تو انسان خوش ہو رہا ہوگا اور کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ لوگو پڑھو میری کتاب کو، اور پھر یہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹ رہا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی طرف، عزیز و اقارب کی طرف انہیں مبارکبادیں دے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیابی والی کتاب دے دی ہے۔ اور جس انسان نے اس کتاب زندگی کی پرواہ نہیں کی، جیسے مرضی لکھی جاتی رہی، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں میری کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے، میری تصنیف کے اندر کیا کیا باتیں نقل ہو رہی ہیں۔ آج ہم ڈرتے ہیں کسی جگہ پر جاتے ہوئے کہ یہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، میں پکڑا نہ جاؤں۔ ان CCTV کیمروں سے ڈرتے ہو جو رب کائنات نے ایک کیمرہ لگا رکھا ہے جس میں تیری اور میری زندگی کی ہر ادا نوٹ ہو رہی ہے، کتاب کے اندر اسے درج کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب آؤ گے نخرج لہ یوم القیامت کتابا، ہم پھر اس کتاب کو تمہارے سامنے کر دیں گے، اور پھر ہم کہیں گے یہ دیکھ اپنی کتاب، اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ لے، تیری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تو نے نہیں کہی یا تو نے جو نہیں کی، بلکہ ہر وہ بات درج ہے جو تو کہتا رہا، جو کرتا رہا، جو تیرا کردار بنتا رہا، وہ تیری کتاب زندگی آج تیرے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ آئیے اپنی اس کتاب زندگی کو خوبصورت بنائیں اور خوبصورت سے خوبصورت تر بنائیں تاکہ روز قیامت ذلت و رسوائی سے بچ جائیں۔ اگر آج ہم نے اس کی پرواہ نہ کی، روز قیامت پھر ذلت و رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو یہ کتاب زندگی خوبصورت انداز میں، خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت کردار و عمل میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها